السلام علیکم جماعت نہم کی تیسری نظم جاوید کے نام جو کہ علامہ اقبال کی لکھی گئی ہے۔ علامہ اقبال 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے جب لندن تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے جاوید اقبال نے جو اس وقت ایک بچے تھے انہوں نے اپنے باپ کو یعنی علامہ اقبال کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرے لیے واپسی پہ گراموفون لے آئیے گا۔ گراموفون بیسیکلی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جس طرح ٹیپ ہوتی ہے یا ریڈیو ہوتا ہے، اس طریقے کا ایک پرانے زمانے کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا تھا جس میں ایک سی ڈی ڈلتی تھی اور اس سے گانے وغیرہ بجتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے جب اپنے بیٹے کا خط پڑھا تو تھوڑا وہ اداس ہوئے کہ مطلب ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، ہماری نوجوان نسل کی کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے، میں یہاں پر جو ہے وہ ایک الگ وطن کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں اور میرے بیٹے کو گراموفون کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک نظم لکھی جاوید کے نام، جس میں بظاہر تو وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، در حقیقت اس میں وہ تمام نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیار ملک کو یا جگہ کو بولتے ہیں۔ یہاں پر جو دیار عشق کا لفظ ہے یہ عشق کے میدان کے لیے یا عشق الہی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ایک اشتہار ہے۔ اپنا مقام پیدا کر یعنی کہ اپنا ایک مرتبہ پیدا کر۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو ایک تو نیا زمانہ یعنی کہ نیا زمانہ کا لفظ جو ہے وہ نئی سوچ کے لیے ایک اشتہار ہے۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یعنی کہ زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک نیا اسلوب پیدا کر۔ اور صبح اور شام کا لفظ اس میں آ گیا تو اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ صنعت تضاد بھی پہلے شعر کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ شعر علامہ اقبال کا بہت اہم پیغام دیتا ہے جو ہر انسان، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں عشق ہے یعنی اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت، یقین اور جذبہ، تو تمہیں دوسروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ اپنی راہ خود بنانی چاہیے۔ دیار عشق سے مراد وہ دنیا ہے جہاں سچی محبت، ایمان اور روحانی احساس موجود ہو۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو انسان کو کمزوری، غلامی اور ڈر سے نکال کر ہمت، حوصلے اور عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم میں عشق کی یہ روشنی موجود ہے تو تمہیں پرانے طریقوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنی چاہیے کہ تم دنیا میں نئی صبح اور نیا شام یعنی ایک نیا زمانہ، نئی سوچ اور بہتر نظام پیدا کر سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف دوسروں کی باتوں پر نہ چلو بلکہ خود کچھ نیا سوچو، نیا کرو اور دوسروں کے لیے مثال بنو۔ علامہ اقبال کا یہ پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا مسلمان یا سچا عاشق وہ نہیں جو صرف ماضی پر فخر کرے، بلکہ سچا مسلمان یا سچا عاشق وہ ہے جو اپنے حال کو، اپنی موجودہ حالت کو بہتر بنائے اور مستقبل کے لیے نئی راہیں بنائے۔ تو یہ شعر ہمیں عمل، ہمت اور خود اعتمادی کا سبق دیتا ہے کہ اگر دل میں عشق اور ایمان ہو تو انسان دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ دل فطرت شناس یعنی فطرت کو سمجھنے والا دل اگر تجھے دے تو لالا سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے، گل گلاب کو کہا جاتا ہے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو سکوت اور کلام، ان دونوں آپ دیکھیں سکوت اور کلام تو اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ سکوت اور کلام جو ہے وہ اس کے اندر صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ سکوت اور کلام میں صنعت تضاد، کیونکہ سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی اور کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں فطرت کو سمجھنے والا دل دے تو پھر تم خاموش پھولوں سے بھی کلام کر سکتے ہو، یعنی خاموش پھولوں سے بھی تم جو ہے وہ قدرت کو سمجھ سکتے ہو۔ تو یہ شعر علامہ اقبال کے فکری انداز اور ان کی گہری روحانی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر دعا کے انداز میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا دل عطا کرے جو فطرت کو پہچاننے والا۔ دل فطرت شناس سے مراد وہ دل ہے جو صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا بلکہ قدرت کی گہرائیوں میں چھپے پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا دل پھولوں، پرندوں، ہوا، آسمان اور کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانتا ہے۔ سکوت لال و گل یعنی پھولوں کی خاموشی در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ فطرت ہمیشہ خاموشی میں بات کرتی، وہ کچھ کہتی نہیں ہے مگر اس کی ہر چیز ایک سبق، ایک راز، ایک پیغام رکھتی ہے، مگر یہ پیغام صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل جاگے ہوئے ہوں، جن کے اندر بصیرت ہو۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو صرف دنیاوی علم یا ظاہری سمجھ پر نہیں رکنا چاہیے بلکہ اسے فطرت سے سیکھنے والا بننا چاہیے۔ جب انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے تو اسے خدا کی موجودگی، زندگی کی حقیقت اور اپنے اندر کی سچائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال قاری کو یعنی پڑھنے والے کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو خاموش فطرت کی زبان سے بھی علم حاصل کر سکتے ہو۔ پھول، درخت، آسمان، چاند، یہ سب تمہیں خدا کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں محسوس کرنے کی آنکھ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا شعر بہت امپورٹنٹ ہے۔ شاعری کہتے ہیں کہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔
یعنی کہ یورپ کے یعنی جو شیشہ بنانے والے، شیشہ گرانے فرنگ یعنی یورپ کے شیشہ بنانے والے، تو یہ در حقیقت استعارہ ہے یورپ کے دانشوروں کے لیے، یورپ کے مفکرین کے لیے، یورپ کے سائنسدانوں کے لیے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو یورپ کے مفکرین ہیں ان کا احسان نہ اٹھا، سفال ہند یعنی ہندوستان کی مٹی، ٹھیک ہے، ہندوستان کی مٹی۔ تو اب یہ سفال ہند جو ہے یہ بھی کیا ہے، استعارہ ہے کس چیز کے لیے؟ جو آپ کی علاقائی یا جو آپ کی لوکل سویلائزیشن ہوتی ہے، جو علاقائی ثقافت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک استعارہ ہے ہندوستان کے لیے۔ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تو مینا کس کو بولتے ہیں؟ مینا سراہی کو کہا جاتا ہے جس میں شراب رکھتے ہیں، جام جو ہے وہ پیالہ کو کہا جاتا ہے۔ تو مینا اور جام جو ہے یہ بھی استعارہ ہے کس کے لیے؟ زندگی کے وسائل کے لیے۔ تو در حقیقت شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مغربی ترقی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو علاقائی لوکل جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے خود کفیل بنو، سیلف ڈیپینڈنٹ بنو، ٹھیک ہے۔ تو اس علامہ اقبال اس شعر میں ایک بہت اہم سبق دیتے ہیں کہ انسان اور قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب وہ خود اپنے زور پر کچھ پیدا کرتی ہیں۔ شاعر مغربی دنیا کو شیشہ گرانے فرنگ کہہ کر بلاتے ہیں، اس سے مراد وہ مغربی فکر، مفکر، سائنسدان اور فنکار ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب کو مضبوط بنایا۔ اقبال ان کی کوششوں کو مانتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ صرف مغرب کی نقل کر کے یا اس کے نظریات کو اپنا کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وسائل، اپنی مٹی، اپنی تہذیب اور اپنے خیالات سے کام لینا چاہیے۔ سفال ہند یعنی ہندوستان کی مٹی ایک علامتی جملہ ہے جو ہماری مقامی وراثت اور روحانی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ اسی مٹی سے تم وہ مینا و جام یعنی خوبصورت اور قیمتی چیزیں بناؤ جن پر تمہیں فخر ہو۔ دوسرے لفظوں میں مغرب کی بنائی ہوئی چیزوں پر فخر کرنے کی بجائے اپنی سرزمین سے علم، فن، فلسفہ اور تہذیب کی نئی بنیادیں قائم کرو۔ یہ شعر در حقیقت فکری آزادی اور خود انحصاری کا پیغام دیتا ہے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے نظریات کے پیچھے نہ چلو بلکہ اپنی سوچ، اپنی تحقیق اور اپنی محنت سے نئی راہیں پیدا کرو۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ تم ایک نئی دنیا، ایک نیا تمدن اور ایک نئی تہذیب بنا سکتے ہو۔ مغرب کی ترقی قابل تعریف ضرور ہے مگر اندھی تقلید جو ہے وہ قابل فخر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئے لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق یعنی انگور کی شاخ۔ تو شاخ طاق جو ہے پہلے میں آپ کو شعر سمجھا دوں۔ میں شاخ طاق ہوں یعنی میں انگور کی شاخ ہوں، میری غزل جو ہے وہ کیا ہے؟ میرا ثمر ہے، کہ جس طرح انگور کی شاخ کے اوپر پھل لگتا ہے تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک انگور کی شاخ کی طرح ہوں اور جو میری غزل ہے وہ گویا میرے اوپر لگنے والا پھل ہے۔ میرے ثمر سے یعنی میرے پھل سے میں لالا فام یعنی سرخ رنگ کی شراب، وائن جو ہے وہ پیدا کر۔ تو شاخ طاق جو ہے یہ استعارہ ہے علم والے شخص کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علم والا شخص ہوں اور میرا جو ثمر ہے، ثمر کا لفظ بھی استعارہ ہے کس کے لیے؟ تجربے کے نچوڑ کے لیے، کہ جو میری غزل ہے وہ در حقیقت میرے تجربے کا نچوڑ ہے۔ تو میرے تجربے سے میں لالا فام یعنی کہ سمجھداری، تعلیم، شعور پیدا کر، یعنی شاعری کہتے ہیں کہ میرے تجربے سے علم حاصل کرو، میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ ان کی شاعری صرف خوبصورت الفاظ یا نغمے نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اقبال اپنی مثال انگور کی بیل سے دیتے ہیں جسے وہ شاخ طاق کہتے ہیں۔ جیسے بیل انگور کا پھل دیتی ہے ویسے ہی اقبال کی سوچ اور جذبہ ان کی شاعری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی شاعری ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس سے ایک خاص شراب بنتی ہے۔ یہ شراب کوئی عام پینے والی چیز نہیں بلکہ محبت، ایمان اور جوش زندگی کا ایک جذبہ ہے۔ جب کوئی شخص ان کی شاعری پڑھتا ہے تو اس کے دل میں حوصلہ، ولولہ اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ اقبال اپنی شاعری کو صرف دل خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے، ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر سوئی ہوئی طاقت جاگ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری انسان کو زندگی کا اصل مقصد سمجھائے اور اسے خدا، عشق اور خودی کی پہچان دے۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک شاعر کا کام صرف خوبصورت باتیں کہنا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو جگانا ہے۔ وہ قاری سے یعنی پڑھنے والے سے کہتے ہیں کہ میری شاعری کو صرف پڑھو مت بلکہ اس سے وہ روشنی لو جو تمہارے دل میں ایمان، محبت اور سچائی پیدا کرے۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال کی شاعری ایک روحانی پیغام ہے جو انسان کے دل کو بیدار کرتی ہے اور اسے بہتر زندگی گزارنے کی راہ دکھاتی ہے۔ ان کی شاعری پڑھ کر انسان کو اپنے اندر کی طاقت اور ایمان کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرا طریق یعنی میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرا جو طریقہ کار ہے وہ امیروں والا نہیں ہے بلکہ فقیروں والا ہے۔ تو امیری اور فقیری اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ صنعت تضاد پائی جاتی ہے، صنعت تضاد۔ تو امیری اور فقیری یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرا جو طریقہ ہے وہ امیری والا یعنی نمود و نمائش والا، عیش والا نہیں ہے بلکہ فقیری والا یعنی سادگی والا ہے۔ خود ہی نہ بیچ یعنی اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت نفس نہ بیچ، غریبی میں یعنی سادگی میں، سادہ زندگی میں اپنا نام پیدا کر۔ یہ بہت اہم شعر ہے۔ تو
یہ شعر علامہ اقبال کے خیالات اور ان کی روحانی سوچ کا نچوڑ ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد دولت، شان و شوکت کے دنیاوی مقام حاصل کرنا نہیں، بلکہ سادگی، درویشی اور خودداری کے راستے پر چلنا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک فقیری کا مطلب صرف غریبی نہیں، بلکہ دل کی دولت، ایمان، خودی اور خدا پر بھروسہ ہے۔ یہی اصل دولت ہے جو انسان کو باعزت اور مضبوط بناتی ہے۔ اقبال اپنے پڑھنے والے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت، مقام اور کامیابی چاہیے تو اپنی خودی کو کبھی مت بیچو۔ خودی سے مراد ہے اپنے اوپر یقین حاصل کرنا، اپنی پہچان کو پہچاننا اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا۔ جو شخص دولت یا فائدے کے لالچ میں اپنی خودی کو کھو دیتا ہے وہ حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم فقیری میں زندگی گزار دو لیکن اپنی خودی کو مضبوط رکھو تو تم دنیا میں ہمیشہ عزت پاؤ گے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس دولت ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان، کردار اور خودداری ہو۔ تو یہ شعر آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انہیں اپنی اصل، اپنی سوچ اور اپنی سچائی پر فخر کرنا چاہیے۔ دولت اور شہرت تو وقتی چیزیں ہیں، لیکن خودی اور ایمان انسان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو اس نظم کا یعنی کہ سولوشن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں ایکسرسائز۔ تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس کچھ ٹرمز آ جاتی ہیں۔ مصرع کیا ہے؟ شعر کی ایک سطر کو بولتے ہیں۔ آدھا شعر کا بیت، آدھا شعر کا یا بیت کا جو نصف حصہ ہوتا ہے مصرع۔ مصرع کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک کیواڑ یا دروازے کا ایک پٹ۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے۔ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی گئی تحریر کو بھی شعر کہتے ہیں۔ تو ایک شعر جو ہے اس میں 2 ہم وزن مصرے ہوتے ہیں جو ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوتے ہیں۔ قافیہ جو ہے، قافیہ کے لغوی معنی ہے پے در پے آنا، ٹھیک ہے، اور ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اور مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ اور مقطع جو ہے وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر اس کو آخری شعر کہا جاتا ہے۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں، جیسے شب سے رات، آدمی سے انسان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد مخمس اور مسدس ہے۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ تو ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ ایسا یہی کچھ تھا۔ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم لوگ محنت کی برکات پڑھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ مکمل نوٹس حاصل کرنے ہیں، اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اکیڈمی کا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ جائے گا۔ اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔